عمران خان کی جارحانہ سیاسی حکمت عملی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انہوں نے اپنا ایک اور عہد پورا کر دکھایا اس کا، اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد جہاں پہ اب نگراں وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کا عمل جاری ہے، کے پی اسمبلی کی تحلیل کے عمل کا آغاز کر دیا۔ آج اس سلسلے میں فیصلہ ہو گیا اور اس عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کا سفر یہ ہے، جس میں کہ اسمبلی بھی تحلیل ہوگی اور پنجاب کی طرح سے حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وقت کے پی اسمبلی کی 145 میں سے 95 نشستیں پی ٹی آئی کے پاس ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی جناب محمود خان کو اعتماد ہے کہ انتخابات ہونے کی صورت میں پارٹی 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ آج کے پی کابینہ کا آخری اجلاس ہوا، جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترجمان حکومت بیرسٹر سیف نے بتایا کہ آج رات 12 بجے تک اسمبلی تحلیل کی ایڈوائس گورنر کو بھیج دی جائے گی، جس کے 48 گھنٹوں کے اندر کے پی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اس وقت عمران خان ہر وہ کوشش آزما رہے ہیں جس سے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو قبل از وقت انتخابات کرانے پہ مجبور کریں۔ آج پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے ٹویٹ کی کہ کے پی اسمبلی میں تحلیل پاکستان میں قومی انتخابات کا راستہ ہموار کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے 2 ہفتوں میں وفاقی حکومت کو گھر بھیجنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج گورنر کے پی حاجی غلام علی نے وزیر اعلیٰ کے پی کو اسمبلی تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دیا، جسے محمود خان خاطر میں نہ لائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے عمران خان کی ہدایت پر عمل تو کر لیا، مگر خبریں ہیں کہ کئی حکومتی ارکان اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، مگر انہوں نے عمران خان کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما پرویز خٹک ابھی اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا موقف تھا کہ اسمبلی آج توڑ دی گئی تو الیکشن رمضان میں ہوگا، جبکہ الیکشن عید کے بعد ہونا چاہیے۔ بہرحال پنجاب کی طرح کے پی اسمبلی کی تحلیل کے بعد اگلا مرحلہ نگراں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا ہوگا، جس کے لیے پی ٹی آئی کو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اپوزیشن لیڈر اکرم درانی سے کسی ایک نام پر اتفاق کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، جیسا کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے پنجاب کے معاملے میں۔ پوری صورتحال جانتے ہیں خیبر پختونخوا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے۔ پشاور جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ ممتاز سینئر صحافی محمود جان بابر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمود جان صاحب۔ بتائیے گا کہ ویسے تو خیال یہ تھا کہ اب تک یہ سمری چیف منسٹر اسمبلی تحلیل کرنے کی گورنر کو بھیج دیں گے، لیکن ابھی تک یہ نہیں ہوا ہے۔ کیا اس میں کوئی تاخیر ہے یا یہ کہ بس اب ہونے والا ہے 1 آدھ گھنٹے کے اندر؟ شکریہ کامران صاحب۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب سے چند منٹ پہلے میں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے محمود خان سے خود رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو اسمبلی کی تحلیل کی سمری میں تاخیر کی وجہ کیا ہے، کیا کوئی نیا پلان بنا ہے، یہ جو 35 استعفے آئے ہیں اس کے بعد کچھ ہوا ہے؟ تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور مجھے انہوں نے خود بتایا ہے ابھی کہ انہوں نے اس سمری پہ دستخط کے لیے، اس کو روانہ کرنے کے لیے ابھی سے چند منٹ بعد 10 بجے کا ٹائم انہوں نے مقرر کیا ہے۔ تاہم ان کی باتوں سے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ڈیڈ لائن جو انہوں نے اپنے لیے مقرر کی ہے یا ایک وقت مقرر کیا ہے، تو وہ سوچ رہے ہیں، شاید کسی اور منصوبے پہ بھی اس وقت سوچ بچار جاری ہے، ورنہ یہ اسمبلی شام کو جانی تھی۔ ہمیں جو اندازہ تھا یہ شام کو جانی تھی، 12 بجے سے پہلے جانی تھی، لیکن اس وقت جو میرا ان سے رابطہ ہوا، ان کی باتوں سے مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ یہ جو 35 استعفے جو منظور ہوئے ہیں اور ڈی نوٹیفائی لوگوں کو کیا گیا ہے، یہاں پر اس وقت خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ کروں۔ یہاں پہ اس وقت دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں لوگوں کی۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دراصل ہوگا کیا اگر یہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ ایک 2/3 اکثریت والی اسمبلی ٹوٹے گی اور پھر 2/3 اکثریت والی ایک نئی اسمبلی اس کے نتیجے میں آئے گی، اور اس وقت فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو یہ اس وقت پوری تحریک انصاف میں بھی لوگ جو ہیں وہ کافی حیران اور پریشان سے ہیں تھوڑے سے کہ ہوگا کیا آگے۔ تو اس وقت یہاں پہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، جس سے ایک بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ تمام کے تمام فیصلے کا اختیار عمران خان نے اپنے پاس رکھا ہے اور وہ انہی کے پاس ہے، اور جیسے وہ کہیں گے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جیسا کہ پنجاب کی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ہے وہ تو اسمبلی تحلیل کرنے کی بالکل مخالف تھے۔ اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے کثیر اراکین جو کہ کابینہ کے ممبران بھی ہیں وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب کی اسمبلی اور حکومت کو ختم کیا جائے۔ کچھ یہی صورتحال کے پی میں بھی ہے، خاص طور پہ جو سینئر لیڈرز ہیں، خود وزیر اعلیٰ محمود خان، پرویز خٹک، دوسرے لوگ اسد قیصر وغیرہ، کیا وہاں پر بھی اوور ویلمنگلی جو پی ٹی آئی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ حکومت ختم ہو اور اسمبلی تحلیل ہو؟ جی، تاثر تو یہی ہے، اور آج بھی جب یہ آخری بریفنگ ہو رہی تھی، جب ہم نے دوپہر کو وہ بریفنگ اٹینڈ کی تو وہاں پہ چند وزراء سے ہماری بھی بات چیت ہوئی
تو کچھ وہ بھی مخمسے کا شکار ہیں، ان کے پاس بھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ ایک کلیئرٹی تو یہ بھی نہیں ہے کہ آیا عمران خان دوبارہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں کے پارٹی سے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میری اپنی معلومات ہیں کہ عمران خان ان میں سے بہت سو کو ٹکٹ بھی نہیں دینے والے تھے اس بار۔ اس لیے ان لوگوں کو جب اس بات کا احساس ہوا تو کچھ لوگ خود ہی نکل گئے، لیکن کچھ ابھی بھی ایسے ہیں جن کو اس بات کا یعنی ابھی اندازہ نہیں ہے کہ آیا ان کو آئندہ ٹکٹ ملے گا بھی یا نہیں، تو اس لیے بھی وہ زیادہ تر اس کے حق میں نہیں ہے کہ اس اسمبلی کو توڑ دیا جائے۔ لیکن یہ جو ابھی 35 استعفے ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی میری 4-5 لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یار اس فیصلے پہ ہمیں تھوڑی سی ایک بار پھر نظر ثانی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی چال میں پھنس جائیں اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس راستہ بھی کوئی نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ محمود جان بابر سینئر صحافی ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے۔ کمرشل بریک کے بعد پنجاب جائیں گے۔ لاہور میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے گہما گہمی جاری ہے۔ نون لیگ نے اپنے 2 امیدواروں کے نام دے دیے ہیں جو ان کے خیال میں ہونے چاہیے وزیر اعلیٰ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی اپنے نام دے چکی ہے۔ لگ نہیں رہا کہ یہ سیاسی سطح پر اس کا فیصلہ ہوگا، الیکشن کمیشن میں ہی جا کے یہ فیصلہ ہوگا۔ اور اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے نون لیگ کی تیاریاں اور اس حوالے سے ان کا موقف ہمیں دیں گے ملک احمد خان، جو کہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں جناب حمزہ شہباز کو اس پورے معاملے میں، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پنجاب میں 90 روزہ نگراں حکومت کے قیام کے لیے کوششیں بھرپور طریقے سے جاری ہیں اور بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے آج نون لیگ کی جانب سے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد 2 نام گورنر پنجاب کو بھجوا دیے گئے، جن میں سابق بیوروکریٹ اور اچھی شہرت کے مالک احد چیمہ اور کئی نیوز چینلز کے مالک محسن نقوی شامل ہیں۔ احد چیمہ پر نیب کے کیسز ضرور بنے، مگر عام تاثر یہ ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی نے بھی اپنے 3 نام دیے تھے، جن میں بیوروکریٹ احمد نواز سکھیرا، نصیر احمد خان اور ناصر محمود کھوسہ کے نام شامل تھے۔ تاہم ناصر محمود کھوسہ نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی کل ہی معذرت کر لی تھی۔ وہ اب 4 نام ہیں، جن میں سے کسی ایک پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے درمیان اتفاق ہونا ہے۔ بصورت دیگر یہ معاملہ حکومت اور اپوزیشن ارکان پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا۔ اگر 3 دن میں پارلیمانی کمیٹیز بھی اتفاق کرنے میں ناکام ہو گئی تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس پہنچے گا اور 2 دن میں حکومت اور اپوزیشن کے ناموں میں سے کسی ایک کا اعلان کر دیا جائے گا۔ حالات سے لگ رہا ہے کہ فیصلہ بالآخر الیکشن کمیشن ہی کرے گا اور آئندہ ہفتے یا اتوار کو حکومت قائم ہو جائے گی۔ آج نون لیگ سے دیے گئے ناموں کو تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے مذاق قرار دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب کی سیاست کے سہ موڑ پر اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بھی ابھی تک ملک سے باہر ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے ناموں پر مزید بات چیت کے لیے وہ ملک احمد خان صاحب ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور وہ فوکل پرسن ہیں اس وقت، اور اس وقت بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ملک احمد خان صاحب، معاون خصوصی بھی ہے وزیر اعظم پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ 3 نام آپ کو اختیار تھا کہ آپ 3 نام سجیسٹ کریں، مگر 2 نام آپ کی جانب سے دیا گئے، احد چیمہ کا نام، احد چیمہ صاحب کا اور محسن نقوی صاحب کا۔ 3 نام آپ نے پورے کیوں نہیں دیے؟ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ ویسے آئینی طور پہ جو نام دیے جانے ہیں وہ تو 2 ہی ہیں جی، اور 3 نام آپ دے سکتے ہیں، آپ بھلے سے 8 نام بھی دے دیں جس پر بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن آئین کی جو منشا ہے اور جو آئین میں درج ہے وہ 2 نام ہی ہیں۔ اور اس سے قبل آپ نے دن میں دیکھا ہوگا کہ ایک احسن بھون صاحب کے نام پہ تیسرا نام بھی تھا، جس پر احسن صاحب نے خود کہہ دیا کیونکہ میرا وکالت کے ساتھ اور بار کی پولیٹکس کے ساتھ تعلق ہے تو میں اس طرح کی مین سٹریم پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں اگر آؤں گا تو میری وہ پوزیشن کمپرومائز ہوگی، تو انہوں نے ریگریٹ کیا کہ اس پوزیشن پہ جیسے ناصر کھوسہ صاحب نے کیا۔ تو یہ نام تو آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں، لیکن آئین کی جو منشا ہے وہ 2 نام۔ یہ فرمائیے گا ملک صاحب کہ یہ بہرحال کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ایسے نام تجویز کیے جائیں کہ جن پر جو کہ غیر متنازع لگیں، غیر متنازع ہوں، جیسے کہ پی ٹی آئی کے نام آئے اس پر کوئی بڑا شدید اعتراض نہیں آیا۔ میں نے دیکھا نون لیگ کی جانب سے آپ کی طرف سے بھی ایک جو رد عمل آیا تھا وہ ایک بیلنسڈ قسم کا تھا، لیکن جو نام آپ نے تجویز کیے میں ان کی ساکھ کے لحاظ سے میں نہیں کہوں گا، لیکن پہچان کے لحاظ سے غیر متنازع صورتحال میں یا جس پہ کہ پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہ ہو، یہ آپ کی کاوش نہیں تھی؟ دیکھیں خان صاحب، یہ تو ایک جو فواد نے بولا وہ ان کا باعث ہے۔ فواد جو بات کر رہے ہیں
اس بات کے ساتھ میں بالکل اتفاق نہیں کرتا، اور کسی ایک شخص کا باعث کسی کی پوزیشن آف نیوٹریلٹی پر کویسچن مارک نہیں آنا چاہیے۔ ان کی نون پوزیشن کیسے ہے، یا تو ان کی پبلک پوسچرنگ ایسی ہے جس کے ساتھ آپ کہہ سکیں، اور یا وہ ٹیسٹڈ ہے ان دس کیس کہ ان کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری تھی جس کی ادائیگی پر انہوں نے اس کے اوپر اپنی باعث کا اظہار کیا۔ یہ بالکل فواد بیس لیس بات کر رہے ہیں، پرسنل لائک اور ڈس لائک پہ کوئی بات کرنا کہ وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد نے اس پورے عمل کو غیر سنجیدہ کر دیے۔ اب دیکھیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو 3 نام دیے پی ٹی آئی نے، ان 3 ناموں میں سے 2 نام کے بہت گہرے، ایک نام کے کاروباری مراسم اور ایک نام کا بہت گہرا تعلق چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے، لیکن ہم نے خندہ پیشانی کے ساتھ اور ناموں کو جب آئے، ہم نے کوئی ان کے اوپر کرٹیسزم نہیں کی۔ ان کی لیگیلٹی، ایلیجبلٹی، ان کا بینگ ایبل ٹو بی کوالیفائڈ ٹو بی اپوائنٹڈ ایز سی ایم، یہ ایک علیحدہ باتیں ہیں، لیکن یہاں تک جو بات تھی کہ جب ان کے نام آئے تو ہم نے ان کی پروفیشنل کیپیسٹی میں ان ناموں کو ان کے کنڈکٹ کے اعتبار سے دیکھا۔ اب یہاں پر سب کو پتہ ہے کہ آحد جو ہیں، بے شک ان کے خلاف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بالکل فالس اور بیس لیس کیسز بنائے، کورٹ آف لاء میں جا کے پروو ہوا، ان کے اوپر ان کی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے ایز اے کیریئر آفیسر، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لیکن بہرحال ملک صاحب، بہترین وکٹمائزیشن کی گئی۔ ان کا بہت گہرا ناطہ ہے، رشتہ ہے، تعلق ہے، ایسوسیشن ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وہ کسی صورت سے بھی کسی نیوٹرل کیٹیگری کے اندر تو نہیں آئیں گے اس معاملے میں۔ میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، وہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، سب کچھ ہے، مگر اس وقت تو وہ کنسیڈر نہیں ہو سکتے نا۔ یہ دیکھیں نا سر، آپ نے ابیلٹی ٹو اسٹیئر سچویشن کے مطابق دیکھنا ہے نا، یہ تو ٹیسٹڈ ہی نہیں ہے ابھی تک جس بات پر ہم ایک بات کوسچن مارک کھڑا کریں۔ یعنی آپ میرے پہ کر سکتے ہیں، میری ایک افیلیشن پارٹی کی اور میں ایک ایسی پوزیشن پہ ہوں، لیکن جہاں پر ایک شخص کی آپ نے ابھی تک کی کریڈینشلز کو ٹیسٹ نہیں کیا، اس کے اوپر آپ نے یہ رائے قائم کر لیں فوراً، جیسے فواد نے کی، تو یہ میرا خیال ہے کہ فواد نے زیادتی کی، اور فواد کو پہلے چاہیے یہ تھا کہ جس طرح ان کی طرف سے سجیسٹڈ ناموں کے کریڈینشلز پر ہم بات کرتے ہیں، ضرور کرنی چاہیے، تو اس طرح سے بات کرتے تو زیادہ مناسب تھا، لیکن اب یہ جو انہوں نے کہا یہ اب مرحلہ کل اس سلسلے میں آپ نیگوشیٹ کریں گے لیڈر آف دی ہاؤس سے، چودھری پرویز الہی صاحب سے، ان ناموں پہ؟ دیکھیں سر، یہ تو آج سلسلہ رات ان کو ہم نے کمیونیکیٹ کر دی ہے، ان کو بتا دیے کہ یہ 2 نام ہماری طرف سے سجیسٹڈ ہیں، اور جو لاء کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہم نے گورنر صاحب کو انٹیمیٹ کر دی ہے تھرو اے لیٹر آف لیڈر آف اپوزیشن، اس میں ان کو ہم نے بتا دی ہے کہ یہ 2 نام ہم نے سجیسٹ کیے ہیں۔ اب اس پہ یہ مرحلہ کیونکہ رات 10 بجے تک بٹوین دا لیڈر آف اپوزیشن اور بٹوین دا چیف منسٹر جو ہے، اس کی ٹائمنگ آج رات 10 بجے تک ہے، یہ جب ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد گورنر صاحب لکھ دیں گے ٹو اسپیکر آف دا پروونشل اسمبلی آف پنجاب، وہ 3 اراکین کے نام دونوں گورنمنٹ پارٹی سے اور اپوزیشن پارٹی سے نام مانگیں گے، ایک پارلیمانی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گی، وہ 1 دفعہ ملتی ہے، 2 دفعہ ملتی ہے، 3 دفعہ ملتی ہے، یا نہیں ملتی ہے، انہی ناموں میں سے یا اس کے علاوہ اگر کوئی یا نہیں ملتی ہے، دیٹ از اگین اے پوائنٹ، یا نہیں ملتی ہے، لیکن یہ ریکوائرمنٹ ہے لاء کی، میرا خیال ہے ملنا تو ضروری ہے، اور بات چیت کرنے سے بعض اوقات حل بھی نکل آتا ہے، تو یہ تو کوئی ایسا امر مانیہ نہیں ہے، ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ آپ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو جو بریف ہے وہ اوپن ٹو ڈسکشن ہے کہ وہ بس ہمارے یہ 2 نام ہیں، ٹیک اٹ اور لیو اٹ والی سچویشن ہوگی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں کامران صاحب، یہ پچھلے 2018 کے تجربے سے اور اس سے پہلے کے بھی غالباً 2013 کے تجربے سے بھی اب پریکٹس میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو آئین کے اندر یہ جو یہ شک 224 کے اندر 2 پرووائزو رکھے گئے تھے کہ پہلے لیڈرز آف دی ہاؤسز اینڈ لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں یہ آپس میں بات چیت کریں، پھر پارلیمنٹری کمیٹیز کریں، اور اگر ان سے طے نہ ہو تو پھر معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے۔ تو 2 انتخابات سے قبل یہ بات ابھی یہ مشاہدے میں آ رہی ہے کہ یہ بات چیت بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹری پارٹیز اینڈ لیڈرز
اینڈ اپوزیشن لیڈرز میں طے نہیں پا رہی. پہلے مرحلے پر بھی الیکشن کمیشن سے معاملہ طے ہوا اور 2018 میں بھی جا کے الیکشن کمیشن سے طے ہوا. اب سیاسی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ معاملات کو اپنی بات چیت کے ذریعے خود حل کریں, چاہے جتنی بھی پولرائزڈ انوائرمنٹ ہے, جیسے بھی ایشوز ہیں جو آئین کے اندر دی گئی چیزیں ہیں ان پر آپ الیکشن کمیشن, کیونکہ ایک مختلف طرح کے ریگولیٹر باڈی کا نام ہے, تو یہ جو بار بار الیکشن کمیشن کی طرف بات جاری ہے وہ پارلیمانی کمیٹیز کی اور لیڈرز آف اپوزیشن اور لیڈرز آف ہاؤس کی جو ایک ڈسکشن ہے اس کو میننگ فل نہیں رہنے دے رہی. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب یہ فیوچر میں بھی ایسے پریکٹس ہوتی رہے گی, آج پریزنٹ میں بھی ایسے ہے, پاسٹ میں بھی ایسے تھی, تو پھر اس کے اوپر ایک بات تو ہوگی. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے صحیح ہے کہ اگر ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کی تیاریوں کی کیا سچویشن ہے, کیا 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے, نون لیگ اس سلسلے میں کتنی گیئرڈ اپ ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے, اور نواز شریف صاحب آئیں گے کیمپین کرنے کے لیے؟ جی کامران صاحب, بالکل مسلم لیگ نون بڑی اس معاملے میں اپنی گراؤنڈ ورک مکمل طور پہ دیکھ رہی ہے. اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی سلیکشن, باقی معاملات جو ہیں الیکشن کے پروسیس کے, اور اس پہ ہم اپنی کیمپین کو بھی دیکھیں گے کیسی ہوگی, اور ہم بالکل ہمہ وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس میں جب بھی الیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے اور جیسے بھی اس میں ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا فیصلہ ہونا ہے, 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں نا, مطلب اس میں کیا ابہام کیا ہے؟ آپ نے جب یہ مجھے کہا کہ 60% سیٹوں پہ, اور یہ میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی سنا, وہ کہہ رہے ہیں 60% سیٹوں پر انتخابات ہیں, تو یعنی آپ وہ 60% سیٹوں پر وفاقی حکومت کی عملداری 90 دن کے لیے ختم کریں گے, تو وہ کس قانون کے تحت کریں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. اور نمبر 2, اگر انتخابات اپنے انعقاد سے پہلے ہی متنازع ہو جائیں, یعنی ایک ایسا انتخاب جس میں آپ سمجھیں کہ کل کو ایک فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوگی اور وہ الیکشنز کروا رہی ہوگی اور پنجاب میں اور کے پی میں الیکشنز ہو رہے ہوں گے, تو کل کلاں ان نتائج کو تسلیم کرتے وقت کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جی وفاقی حکومت تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بیٹھی تھی, وہ کیئر ٹیکر نہیں تھی, تو انتخابات کو متنازع کرنے کے مترادف ہوگا. اور اگر کل کو جب یہ جنرل اسمبلی کے الیکشنز ہو رہے ہوں گے اور صوبوں میں کسی بھی پارٹی کی, بھلے سے میری آ رہی ہو یا آپ کی پارٹی کی یا کسی سیدھا سادہ سلوشن ہے جی, اس پہ تو کوئی کمپلیکیشن ہی نہیں ہے کہ جنرل الیکشن ایک ساتھ ہو جائے نا سر. جی تو ٹھیک ہے, اور اکتوبر میں ہو جانے چاہیے پھر. اور یہ جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اور یہ گورنمنٹ اپنا مینڈیٹ کیوں چھوڑے گی, یہ جو دیکھیں یہی تو وہ سوالات ہیں. یہ خاص صاحب دیکھیں نا, یہ ہم یہ بات ان سے کہتے رہے, ہم نے یہ بار ان سے بات کی کہ آپ ایک عمل کرنے کے بعد ایک پولیٹیکل فریم ورک کی بات کر رہے ہیں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمل کرنے سے پہلے اس پولیٹیکل فریم ورک کی بات کریں. میری بات ہوئی فواد کے ساتھ, فواد نے کہا اچھا ایسا کریں آپ کوئی تاریخ الیکشن کی دے دیں. میں نے کہا الیکشن کی تاریخ تو مقرر ہے اور وہ تو طے ہے کہ اسمبلی کی مدت اتنے وقت تک ہے, تو اگر آپ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, سنجیدہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کو اپنے ایکٹ کے ساتھ اپنی انٹینٹ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. ناٹ جسٹ دیٹ یو جسٹ ٹاک اینڈ یو ڈونٹ میک دا ٹاک واک, یہ ہوتا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. جناب ملک احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے, معاون خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. گزشتہ چند روز سے خبریں گشت کر رہی تھیں اور ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی اقتدار کے ایوانوں میں کہ صدر پاکستان جلد وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے, اور یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہوگا وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا, کیونکہ پی ڈی ایم کے اراکین کی تعداد اور اس حوالے سے اعتماد کا ووٹ لینا ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا تھا. اسی پس منظر میں آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی جب یہ خبریں آئیں کہ ممکنہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں واپس آ سکتی ہے اور استعفوں کی واپسی کی بازگشت سنائی دی. آج اس پر ہلچل, جیسے میں نے آپ کو بتایا, مچی ہوئی تھی. اس پر ایک جوابی کارروائی کی اور فوری طور پہ اسپیکر نے ایسا لگا کہ نہلے پہ دہلا مارا اور پی ٹی آئی کے 35 اراکین اسمبلی کے اچانک استعفے منظور کر لیے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے جن اراکین کے استعفے منظور کیے ان میں پرویز خٹک, قاسم سوری, اسد قیصر, علی امین گنڈاپور, نور الحق قادری, مراد سعید, عمر ایوب خان, شہریار رافی ریدی, غلام سرور خان اور شیخ رشید سمیت
دیگر افراد شامل ہیں۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرائیٹیریا ہے جس کے ذریعے پی ٹی آئی کے ان 35 اراکین کے استعفے منظور کیے۔ اس سے پہلے انہوں نے اس بات کو لازم قرار دیا تھا کہ وہ صرف ان اراکین کے استعفے منظور کریں گے جو ان کے سامنے خود شخصی طور پر پیش ہوں اور ان کی موجودگی میں اپنے استعفوں کو کنفرم کریں، لیکن آج اچانک اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے 35 اراکین کو چنا اور ان کے استعفے منظور کر لیے، اور اس کی کوئی بڑی وجہ انہوں نے نہیں بتائی۔ ان استعفوں کے بعد اب پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 95 رہ گئی ہے۔ خبریں تھیں کہ عمران خان وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا چیلنج دینے کے ساتھ قومی اسمبلی میں نگراں سیٹ اپ کی حکمت عملی بھی ترتیب دے رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں پی ڈی ایم بآسانی اپنی نگراں حکومت بنا لے گی۔ اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بظاہر پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پچھلے 9 ماہ کی پارلیمانی سیاست اور قانون سازی میں انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق گورنر صدر عمران اسماعیل کا دعویٰ ہے کہ شہباز حکومت جلد جا رہی ہے، اس لیے پارٹی نے اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلا شبہ تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا عمران خان کا ایک غلط فیصلہ تھا۔ ملک کی سب سے بڑی پارلیمانی قوت کا قومی اسمبلی سے از خود فارغ ہونے کو وقت نے ایک غیر منطقی فیصلہ ثابت کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی 9 ماہ سے پارلیمانی کارروائی اور قانون سازی سے لا تعلق ہے، جبکہ اس کے استعفے تاحال ہوا میں معلق تھے، اور آج 35 اراکین کے استعفوں کی منظوری کے بعد مجموعی طور پر پی ٹی آئی کے 46 اراکین قومی اسمبلی سے فارغ ہو چکے ہیں۔ صدر عارف علوی کا بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان ان سے پوچھتے تو وہ اسمبلی میں بیٹھے رہنے کا ہی مشورہ دیتے ہے کہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں واپسی کو کلیدی عہدوں سے مشروط کر دیا تھا۔ آج پارٹی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن لیڈر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ دینے کے ساتھ اگر پی ٹی آئی کو نیا پارلیمانی لیڈر بنانے کا استحقاق دیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس آ سکتی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ فواد چودھری کے اس مطالبے کے چند منٹ بعد ہی پی ٹی آئی کے 35 استعفے منظور ہو گئے۔ عہدے تو نہ دیے گئے مگر استعفے منظور کر کے تھما دیے گئے۔ پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری کو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے اگلے 3 ماہ میں جنرل الیکشن ہونے کے دعوے سے بھی منسلک کیا جا سکتا ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پس پردہ مذاکرات کے بعد تمام اسٹیک ہولڈرز ملک کو بچانے کے لیے 3 ماہ کے اندر جنرل الیکشن کرانے پہ متفق ہو چکے ہیں۔ اگر ممکنہ طور پہ قبل از وقت الیکشن ہوتے ہیں تو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ آئینی تقاضا ہے۔ اگرچہ حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہی ہوگا، لیکن ملک میں سیاسی عدم استحکام کی شدت میں کمی لانے کے لیے اگر فریقین سیاسی پنجہ آزمائی کے بجائے کوئی مصالحانہ حل نکالتے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ ملک و قوم کو ہوگا، اور یہ اس وقت ہے جب پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ آج کی اہم ڈیولپمنٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف دیں گے ہمیں ممتاز سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ آج یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور آپ کے 35 کلیدی اراکین کے استعفے قومی اسمبلی میں منظور کر لیے گئے ہیں۔ اسپیکر نے بالکل واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ پہلے تو آپ لوگوں نے ایک غلطی کی کہ سب نے مل کے استعفے دے دیے، اور اب جب قومی اسمبلی میں واپس جانے کی باتیں ہوئیں اور عدم اعتماد کی باتیں ہوئیں اور تمام باتیں ہوئیں تو آپ کے 35 استعفے انہوں نے منظور کر لیے۔ ایک طرح سے آپ کے ساتھ کھیل رہی ہے قومی اپوزیشن، اور پھر آج تو اس کا برملا اظہار کیا اسپیکر نے۔ جی کامران صاحب، اس 35 میں میں بھی شامل ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کھیل ہے، اس کھیل کا نقصان اب ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ ایک اشارہ کیا، ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اسمبلی میں جانا ہے، لیکن اشارہ کیا اسمبلی میں جانے کا، تو اتنی بکھلاہٹ ہو گئی کہ وہ جو اسپیکر کا پورا بیانیہ تھا جو کہ آپ نے ابھی سنایا ہے، کہ جس میں اس نے کہا کہ جی میں انڈیویجولی بلاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں گا، اپنے ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے، وہ سارا فراڈ ثابت ہوا، کریش کر گیا۔ اس کے بعد آپ رانا ثناء اللہ نے آج صبح سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، وہ آئے اسمبلی میں، وہ ختم ہو گیا۔ تو ہر لحاظ سے ایک تو ان کا بیانیہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہوا، اور نظر آ گیا کہ ان کی گھبراہٹ اور بکھلاہٹ اس لیول کی ہے کہ ابھی ہم نے فیصلہ کیا نہیں تو یہ پریشان ہو گئے، اور جتنی ٹاپ لیڈرشپ پارٹی کی تھی اور ان کو 35 لوگوں کو انہوں نے وہ کر دیا، اور یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، کیونکہ ہم نے تو استعفے دیے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ استعفے جو ہے وہ سب کے مکمل استعفے جو ہے ایکسیپٹ کیونکہ سارے اب کیا حکمت عملی ہے؟ جانا ہے اسمبلی میں، نہیں جانا ہے، کیا حکمت عملی ہے؟
جو اس آپ کا کے لوگ فیصلہ بچے تو ہیں؟ پارٹی لیڈرشپ بیٹھ کے کرے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 95 ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو وہ جو کنڈیشن ہے جو وہ دوبارہ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کر سکتے ہیں، اور جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ تو نمبر جو پورے کرنے ہیں وہ تو وزیر اعظم نے کرنے ہیں. سو یہ تو فیصلہ پارٹی بیٹھ کے کرے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے جو اسپیکر نے کیا ہے ہم جنرل الیکشن کی طرف اور قریب ہو گئے ہیں، کیونکہ 2 صوبے آپ کو جیسے معلوم ہے تحلیل ہو چکے ہیں، وہاں تو الیکشن ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اب یہ 35 نیشنل اسمبلی کے بھی استعفے قبول ہو گئے، اب 35 الیکشن نیشنل اسمبلی کے بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بکھلاہٹ میں اور جو ہیں استعفے قبول کر لیں. تو یہ ہم جتنے بھی چیزیں ہیں یہ اب جنرل الیکشن کے قریب ہمیں لے جا رہی ہیں. لیکن تو میرا تو خیال یہ ہے کہ بات اس جو میں سامنے آئی کامیابی تھی کہ اس وقت پی ٹی آئی کی ضرورت ہے کہ جنرل الیکشن میں بھی اگر جا رہے ہیں تو نگراں حکومت کے قیام کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن کا اور لیڈر آف دی ہاؤس کا کی مذاکرات بہت ضروری ہیں، اور اگر آپ نہیں وہاں پہ موجود ہوتے تو اس وقت کے جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں راجہ ریاض، وہ اور شہباز شریف مل کے نگراں حکومت بنا لیں گے. تو اس وقت یہ آپ کی اشد ضرورت ہے کہ آپ وہاں پہنچے اور آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن تسلیم کیا جائے، آپ کسی کو نامنیٹ کریں اور اسے تسلیم کیا جائے. آپ کافی رحم و کرم پر ہیں اس وقت اسپیکر کے. کامران صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے ہمارے 95 لوگ موجود ہیں وہ جا کے لیڈر آف دی وہ اسپیکر کو درخواست دے سکتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ہٹایا جائے، اور کیونکہ ہم مگر اس سے پہلے تو شفقت صاحب صاحب باقاعدہ انہیں کہنا پڑے گا کہ ہم اپنے استعفے واپس لیتے ہیں. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے فریم کرتے ہیں، کس طرح کی بات ہوتی ہے، وہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہائپوتھیٹکلی یہ اب بھی ممکن ہے کہ وہ جا کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس کو ہٹا دیں، کیونکہ وہ اپنا ایک پارلیمنٹری لیڈر الیکٹ کریں، اور پارلیمنٹری لیڈر الیکٹ کر کے وہ اسپیکر کو کہیں کہ ہم میجورٹی میں، اس لیے لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارا ہوگا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح ان کو بوکھلاہٹ ہوئی ہے، اس بوکھلاہٹ کے بعد ہو لیکن سکتا ہے ابھی کہ یہ آپ کی مزید استعفے پارٹی کی خان صاحب کی ٹاپ پرائیورٹی ہے نا کہ ان جو 95 لوگ، اس میں تو 20 تو خیر وہ ہیں جو راجہ ریاض کے ساتھ وہاں پر ہیں جو کہ آپ کو چھوڑ چکے ہیں، جو 75 لوگ ہیں، کہ فوری طور پر ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی کیا فیصلہ ہے، کہ آپ اسپیکر کو جا کے کہنا ہے آپ نے کہ ہم اپنے استعفے واپس لے رہے ہیں، یا یہ کہ اب آپ نے استعفوں پہ قائم رہنا ہے. یہ تو بڑا کوئک فیصلہ کرنا ہے اب آپ کو. جی میرا خیال ہے فیصلہ تو جلدی ہو جائے گا، لیکن میں ویسے گنتی کے حساب سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، 125 لوگوں نے استعفیٰ دیا تھا. تو اگر 35 اس میں ایکسیپٹ ہوئے ہیں تو 95 جو بچے وہ اس میں وہ 20 شامل نہیں ہیں جو پہلے ہی منحرف ہو چکے تھے. تو اس لیے، لیکن یہ بات درست ہے آپ کی، ابھی اگلے آج رات کو بھی اور کل اس پہ مشاورت ہوگی اور پارٹی پہ اس پہ فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو اوور آل نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی پریشانی ہے یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ اگر یہ اسمبلی میں آ گئے تو اس کے بعد ان کا میجورٹی جو ہے وہ قائم رکھنا بھی مشکل ہے، اور آبویسلی اور بھی اس کے ریپرکشنز ہیں. تو ویسے آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی شنید ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں، آبویسلی بات تو لاجیکل ہے کہ 2 بڑی اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو ہو گئی ہیں، اور یہ خود اسپیکر نے 3 درجن یکمشت جو ہیں استعفے تو آج منظور کر لیے، نہ جانے اور کتنے منظور کریں گے، کیا ہوگا. یہ پوری صورتحال ایک لاجک تو یہ کہتی ہے کہ انتخاب کا تقاضا کرتی ہے، پھر یہ معاشی بحران ہے، تباہ کن، پورے حالات بہت زیادہ خراب ہے. لیکن کچھ شنید ہے اس سلسلے میں، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں آپ تک یہ آواز آئی ہے، کچھ اس قسم کی کوئی صورتحال جنم لے رہی ہے؟ پرویز الہی صاحب نے تو آج بڑے اعتماد سے کہا کہ ایسا ہو رہا ہے. جی پرویز الہی صاحب نے کہا اور مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اگر آپ لاجکلی دیکھیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ اگر 2 بڑے صوبوں کی اسمبلیوں کے الیکشن دوبارہ ہونے ہیں، 35 سیٹیں یہ ہو گئیں، کچھ اور آ گئیں، تو یقیناً جو اس ملک کے سنجیدہ طبقے ہیں وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس، اور معاشی بحران جو ہے اس کا تو آپ کو بخوبی اندازہ ہے. تو سارے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ اب اس سارے معاملے کا حل بجائے کہ یہ موو اور کاؤنٹر موو اور یہ گیمز کھیل لی، اور یہ جو گیمز ان کو ایکچولی ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں، تو ان گیمز کے بجائے بہتر یہی ہے کہ نیشنل الیکشن کرایا جائے.
ایک جو بھی پارٹی جیتی ہے وہ آئے، وہ ملک کے مسائل 5 سال کے لیے دور رس پالیسیز اپنائے، وہ اپنا ایک سٹیبلٹی لائے اپنی پالیسیز کے اندر، اور وہ عوام جو جس کی سپورٹ اس کو حاصل ہوگی وہ ایسے فیصلے کر سکے گی جو کہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پھر ذکر ہوگا کراچی کی سیاست کا، جس نے کہ بہت بڑی کروٹ لی ہے، بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے۔ پہلی بار تقریباً 50 سال کے بعد کراچی نے نئے اپنے نمائندے چنے ہیں، تقسیم ہوا ہے کراچی میں۔ 50 سال بعد کراچی کا ووٹر پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان جو 70 کی دہائی کی صورتحال تھی، جماعت اسلامی کی بہت گڈ ول تھی کراچی میں، اور ایک بار پھر اس میں ایک نیا جنم لیا ہے، بلکہ پورے ملک کی سطح پر دیکھا جائے تو یہ جماعت اسلامی کا ایک نیا جنم ہوا ہے۔ اس پر بھی بات ہوگی، اور پھر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ میئر کس کا ہوگا، کیونکہ جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اب صرف کچھ ووٹوں کا فرق رہ گیا ہے، کچھ نمبرز کا فرق رہ گیا ہے، اور بہت مستحکم پوزیشن میں ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ جو اس شہر کا میئر ہو وہ جماعت اسلامی کا مرضی کا نہ ہو۔ اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت۔ اگر دیکھا جائے تو آج کا پاکستان کا سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور وہی سوال کراچی کا مرکزی سوال ہے، کہ کراچی کا آئندہ منتخب میئر کون ہوگا۔ بلدیاتی الیکشن کے سرکاری نتائج آنے کے بعد یہ سوال آج شدت اختیار کر گیا ہے۔ اگلے 5 سال منی پاکستان کی بلدیہ عظمیٰ پر حکمرانی کا صحرا کس کے سر بندھے گا۔ کراچی کی 246 میں سے 235 یونین کاؤنسل کے سرکاری نتائج کے مطابق 92 نشست لے کر پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر، اور 87 نشستوں کے ساتھ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر، اور 40 نشستوں کے ساتھ پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر ہے۔ گویا کسی سیاسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ہے، اور کسی جماعت میں تنہا میئر بنانے کی سخت بھی نہیں۔ تاہم یہ بات کسی حد تک طے ہے کہ کراچی کا میئر جماعت اسلامی کی مرضی کا ہوگا۔ آج ہی اورنگی ٹاؤن کی ایک نشست پر فارم 11 کی تصحیح کے بعد جماعت اسلامی کی ایک سیٹ اور بڑھ گئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی جماعت اسلامی سے صرف 5 نشستیں زیادہ رہ گئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں ہی جماعت اسلامی کو باہمی اشتراک عمل کی پیشکش کر چکی ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو جماعت اسلامی کی غیر مشروط حمایت کا اشارہ دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان، جنہوں نے بہت زبردست کیمپین چلائی، وہ بھی ایڈجسٹمنٹ کے خلاف نہیں ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ پہلے گنتی پوری کی جائے، اس کے بعد بات چیت کا مرحلہ آئے گا۔ کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں 246 جنرل نشستوں پر کامیابی کے تناسب سے تمام جماعتوں میں 121 مخصوص نشستیں تقسیم کی جائیں گی، جس کے بعد کے ایم سی کے اراکین کی مجموعی تعداد 367 ہو جائے گی۔ ان مخصوص نشستوں پر خواتین، نوجوانوں، اقلیتوں، محنت کشوں اور معذور افراد اور ٹرانسجینڈرز کی نمائندگی ہوگی، اور یہی کونسل خفیہ رائے شماری کے ذریعے کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب کرے گی۔ جیتنے والے میئر کو کم از کم 184 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ شو آف ہینڈ کے بجائے سیکرٹ بیلٹ کی وجہ سے میئر کے انتخاب میں کسی قسم کا چمتکار ہونا خارج امکان نہیں۔ تاہم حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اکثریت حاصل کرنے والی تینوں بڑی جماعتیں باہمی اشتراک عمل کے لیے لچک کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ آج میڈیا گفتگو میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی سمیت سندھ کے سارے اضلاع میں ہماری نشستیں سب سے زیادہ ہیں۔ میئر بنانے کا حق پیپلز پارٹی کو حق ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ جماعت اسلامی کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس وقت کراچی کے سلگتے بلدیاتی مسائل کا تقاضا ہے کہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سیاسی برتری کے بجائے ملک کے اقتصادی مرکز کے آنسو پوچھنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اختیارات کے نچلے درجے تک منتقلی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکزی کردار ہوگا اس پورے معاملے میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال ان الیکشنز میں سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے، اور بہت ہی اس کی عمدہ کارکردگی رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا رخ سمت ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین کو لیڈ کرتے تھے جناب سعید غنی، صوبائی وزیر بھی ہیں صوبائی کابینہ کے، صوبائی وزیر محنت۔ بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ کو مبارک ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی، اندرون سندھ بھرپور، کراچی میں بھی سب سے بڑی جماعت بنی۔ اب کراچی پہ تمام پاکستان کی نگاہیں ہیں، کراچی کے مسائل پاکستان کے مسائل ہیں، اور اس وقت بڑی ایک سپلٹ سچویشن ہے جو رزلٹ سامنے آیا ہے۔ یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہوگی کہ اس کا میئر ہو، مگر حالات اتنے سادہ تو نہیں ہیں۔ کیا آپ لوگوں کی سوچ ہے آئندہ کی حکومت کے حوالے سے اور میئر کے حوالے سے؟ ہاں صاحب، ایک تو میں سب سے پہلے کراچی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی پر بڑی حد تک اعتماد کا اظہار کیا اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو بڑے نمبرز میں جتوایا یہاں سے۔
اس کے ساتھ ساتھ میں جماعت اسلامی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں نے انہیں بھی کافی حد تک مینڈیٹ دیا ہے اور کافی نشستیں انہوں نے جیتی ہیں، اور یہ بات طے ہے اور اس کا اظہار ہم روزانہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر کی بہتری کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں جن کو شہریوں نے مینڈیٹ دیا ہے وہ مل کر کام کریں۔ اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو شاید شہر کا بھلا نہیں ہوگا، اس سے شہر کو نقصان پہنچے گا، اور یہی سوچ کر ہم نے ہر موقع پر یہ آفر کی ہے کہ ہم جماعت اسلامی سے سب سے پہلے بات کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بات چیت کے ذریعے کوئی ایسا نتیجہ نکال لیں، کسی ایسی منزل پہ پہنچ جائیں جس سے ہم دونوں مل کر بلدیہ کراچی کے اندر جو ہے وہ نظام چلا سکیں۔ اب جب ڈائلاگز ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن یقیناً ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ میئر کراچی کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو، اور جماعت اسلامی کا یقیناً یہ خواہش ہوگی کہ ان کا جو ہے وہ میئر ہو۔ تو دیکھیں اب جب بات چیت ہوتی ہے تو کام پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک مخلوط حکومت، ایک مخلوط نظام میں جیسے کہ پی ٹی آئی میں آپ کا تحفظ ہے، جماعت اسلامی کے حوالے سے تو ایسا کوئی تحفظ نہیں ہے نا؟ نہیں، جماعت اسلامی دیکھیں ایک بڑی پختہ جماعت ہے، میچور لوگ ہیں، اور ماضی میں بھی ہمارے ان کے ساتھ بعض اوقات اختلافات بھی رہتے ہیں نظریاتی، لیکن یہ کہ ہم ساتھ چلتے بھی رہیں، میٹنگز بھی ہوتی ہیں، بہت سارے ایشوز پر ہمارا اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جب ہم اس بات کو تسلیم کریں اور کہ جماعت کو مینڈیٹ ملا ہے، جماعت ہمیں تسلیم کرے کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، اور دونوں جماعتوں کا اس بات پہ اتفاق ہو کہ شہر کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر چھوٹی موٹی ہماری کوئی ناراضگی ہوگی بھی تو ہم اس پر اپنے آپ پر کمپرومائز کر لیں گے اور چیزوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اب یہ بتائیں کہ کراچی والوں کو بتائیں کہ اب جو منتخب حکومت آئی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں کیا اور پھر پوری دنیا کے اندر ایک با اختیار بلدیاتی حکومت، نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کتنی کلیدی امپورٹنٹ ضرورت ہوتی ہے، کتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہر جو ڈی ایم سی ہو، پھر جو شہر کا میئر ہو، وہ باقاعدہ با اختیار ہو، کسی کا بھی میئر ہو، کوئی بھی نظام سامنے آئے، کیا کراچی کی اور یا جو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے اور یہ جو بڑی ایک وہ چیز ہے، ایک با اختیار حکومت تو ہوگی ہے؟ خان صاحب دیکھیں، جب انتخابات نہیں ہوئے تھے اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون سی جماعت واضح اکثریت لے گی، کس کا میئر بنے گا، لیکن ہم نے جو بات چیت کی تھی ایم کیو ایم کے ساتھ، اس سے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا، اس سے پہلے پی ایس پی کے ساتھ بھی ایک بات چیت ہوئی، ان تمام جو مذاکراتی عمل تھے اس کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ بلدیاتی قانون کے اندر ترامیم کی جائیں گی اور اس کو بہتر بنایا جائے گا۔ اور پھر ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاہدہ ابھی ریسنٹلی ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بلدیاتی قانون کو بہتر کیا جائے، اور ہم نے اس پہ بہت ساری میٹنگز کی اور کافی چیزوں پر اتفاق رائے ہو گیا۔ تو اب اگر جو نیا میئر آئے گا، یقیناً وہ جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ یا اس سے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے وہ ترامیم کی ہیں، اور اس کے ذریعے تحقیق نہیں ہے لیکن وہ ہو جائیں گی کچھ عرصے میں، تو وہ تمام کے تمام اختیارات جو بھی منتخب میئر ہوگا وہ استعمال کرے گا۔ اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ کتنے دنوں میں مکمل ہونا ہے، اور جو پھر یہ جو حکومتیں بنیں گی، جب جو میئر کا الیکشن ہوگا، کتنے روز لگنے ہیں اس کے اندر، کب یہ فیصلہ ہوگا، اس کی کیا ڈیڈ لائن ہے؟ دیکھیں، پہلے تو خان صاحب ابھی جو نتائج آئے ہیں اس پر بہت ساری شکایات ہیں، جماعت اسلامی کو بھی ہیں، ہمارے امیدواروں کو بھی ہیں، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بھی ہیں، اور انہوں نے ریکاؤنٹنگ کے لیے بہت ساری درخواستیں دی ہوئی ہیں۔ آج بھی ریکاؤنٹنگ ہماری درخواست پہ بھی ہو رہی ہے، کل ہماری ایک پی ٹی آئی کی درخواست ہے ہمارے خلاف، اس پر بھی ہو رہی ہے، جماعت اسلامی کی درخواستوں پر بھی ہوئی۔ تو میرا خیال ہے 3-4 دن تک تو یہ عمل چلنا ہے، اور 3-4 دن بعد جو ہے وہ حتمی نتیجہ انہوں نے اناؤنس کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے لیے نامینیشنز فائل ہوں گے، اور پارٹی جو ہے وہ فہرستیں جاری کرے گی، اور اس کے بعد ان کا انتخاب ہوگا، اور جب یہ نمبر پورا ہو جائے گا کونسل کا ان 11 ممبرز کو چھوڑ کر جن پہ الیکشن نہیں ہوا، پھر جو ہے وہ میئر کا انتخاب ہوگا اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ہوگا، اور ڈی ایم جو ٹاؤنز کے چیئرمینز ہیں، وائس چیئرمینز ہیں، ان کا انتخاب ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ تقاضے ہیں قانون کے، اس کو ہم بائی پاس نہیں کر سکتے، اور اس سے بھی گزرنا ہے بھی۔ آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی نے غیر مشروط حمایت کی کا اعلان کیا ہے جماعت اسلامی کے لیے، اس کی پیشکش کی ہے، 40 اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، 87 اس وقت جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہیں، 127 اراکین کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ان دونوں جماعتوں کی اکثریت جو ہے وہ آیا ہے۔ ہاں صاحب، ابھی تک کسی بھی جماعت کا
آپس میں باقاعدہ جو مذاکراتی فیز ہے وہ شروع نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے پاس چونکہ کوئی آپشن نہیں تھا, نہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں نہ وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو نہ وہ خود اپنا میئر بنا سکتے ہیں, تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کو باہر رکھنے کے لیے جماعت اسلامی کو انہوں نے آفر کر دی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید جماعت اسلامی اس آفر کو کوئی اتنی آسانی سے شاید قبول نہیں کرے گی. ضرور ان کے یہاں بھی اس پہ غور و فکر ہوگی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے حمایت کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے تسلیم کر لیا اور وہ میئر بنا لیں. ابھی بہت سارے مراحل ہیں جن سے گزرنا ہے, ہمیں بھی اور ان کو بھی. اب ویسے آپ کو کوئی شدید تحفظ ہے کہ آپ کے 5 نشستیں زیادہ ہیں اس وقت کی صورتحال میں؟ پھر ظاہر ہے کہ جو کمبینیشن بنے اس کی الگ بات ہے, کہ شدید تحفظ ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر ہو اس کے باوجود کہ آپ کی 5 نشستیں زیادہ ہیں. دیکھیں, ایک تو خان صاحب میں یہ وضاحت کر دوں کہ جو پی ایم ایل این کے جے یو آئی ایف کے لوگ جیتے ہیں اور ایک آدھا کو انڈیپینڈنٹ بھی جیتا ہے, وہ تقریباً ہماری اتحادی تھے, مختلف سمبلز پر انہوں نے الیکشن لڑا, تو وہ تمام نشستیں جو ہیں ٹی ایل پی کو چھوڑ کر وہ بھی ہمارے ہی حصے کی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. تو پیپلز پارٹی کا نمبر جو ہے وہ میرے حساب سے تو کل انہوں نے 93 بتایا تھا, لیکن ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ 96 کی تھی, اور میں نے الیکشن کمیشن سے بھی آج بات کی کہ مجھے آفیشیل ڈسٹرکٹ وائز ٹاؤن وائز نمبرز بتائیے تاکہ وہ جو ڈفرینس آ رہا ہے ہماری نشستوں کا اس کو ہم ٹیلی کر سکیں کہ یہ کہاں مسئلہ ہے. اور آج بھی ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے, مجھے پتہ چلا کہ جماعت اسلامی نے دیکھا کہ ہم ہار رہے ہیں تو وہاں بائیکاٹ شروع کر دیا, انہوں نے ہنگاماری شروع کر دی ہے. حالانکہ جب ان کی درخواست پہ ریکاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو ساری چیز ٹھیک تھی اور پرامن طریقے سے ہو گئی. جماعت اسلامی کی بھی خواہش ہوگی کہ ان کا میئر ہو, ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارا میئر ہو, لیکن ہم جب بیٹھ کے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم ان کو قائل کر لیں یا ہو سکتا ہے ہمیں قائل کر لیں, لیکن جب تک بیٹھیں گے نہیں تب تک شاید یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ جو اب حکومت قائم ہونی ہے, تو جو بھی آپ نے ایک ٹائم لائن بتائی, تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے تک یہ شاید معاملہ نمٹ جائے اور پھر کراچی اپنے اس نئے سفر پہ گامزن ہو جائے. ہاں, میرا خیال ہے کہ شاید اس میں 2-3 ہفتے مزید لگ سکتے ہیں, اس لیے کہ نامینیشن پیپرز فائل ہونے ہیں. ابھی جو ریزرو سیٹس کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پہلے اسکیجول آئے گا, نامینیشن فائل ہوں گے, تو تھوڑا سا وقت اس میں لگے گا. یہ 2-3 ہفتے کا عمل ہو سکتا ہے کم از کم بھی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور اوپن مائنڈڈ لگتے ہیں اس پورے معاملے میں, اور یقیناً طور پہ یہ بہت کلوز معاملہ ہوگا. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہی امکان یہ ہے کہ اس حوالے سے گفتگو ہو. کراچی کے لیے بھی بہتر ہے کہ جو صوبے میں جس کی حکومت ہے, اقتدار میں ہے, اور پھر جماعت اسلامی جیسی مؤثر جماعت, اگر ان کا آپس میں اشتراک ہوتا ہے سیاست سے بالاتر ہو کے, کراچی کے لیے یہ بہتر عمل ہوگا. کراچی ایک بار پھر ان الیکشنز کے نتیجے میں اس نے بہت بڑی سیاسی کروٹ لی ہے. ایم کیو ایم جو یہاں کی بہت بڑی مستند جماعت ہوتی تھی اس کا صفایا ہے اس میں, کیونکہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے پائی. لیتی بھی تو شاید اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا. دوسری جانب پی ٹی آئی جس کو 2018 کے الیکشن میں بھرپور اعتماد حاصل ہوا تھا کراچی کے بارے میں, اس کو بھی کراچی نے تقریباً مسترد کر دیا ہے. اس طرح سے ایک نیا دور شروع ہوا ہے, اور یہ وہی دور ہے جو پرانا دور تھا 50 سال پہلے کی کراچی کی سیاست, جب کراچی کا ووٹر جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان منقسم ہوتا تھا. جے یو پی بھی اس زمانے میں ایک بڑی سیاسی قوت تھی جو کہ اس وقت کراچی کی سیاسی قوت نہیں ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہتے ہیں تاریخ خود کو دہراتی ہے, کراچی کی سیاست بھی ماضی کے جھروکوں میں جھانک رہی ہے. کراچی میں 50 سال بعد ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی سیاست کا رنگ چڑھ رہا ہے. خاص طور پہ جماعت اسلامی ایک نیا جنم لے رہی ہے. ایک بار پھر کراچی کے عوام نے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. پیپلز پارٹی نہ صرف کراچی کے مضافاتی علاقوں سے نشستیں حاصل کر چکی ہے, بلکہ شہر کے متوسط طبقے کے علاقوں سے بھی بھرپور کامیابی سمیٹی ہے اس نے. جبکہ کراچی کے کٹر اردو بولنے والے علاقوں کی اکثریتی علاقوں میں آخرکار ایم کیو ایم کو خیرباد کہہ دیا ہے, اور پی ٹی آئی پر بھی اپنے اعتماد میں واضح کمی کا اظہار کیا ہے, جس کا فائدہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو ہوا ہے. اگرچہ ایم کیو ایم نے پرسوں بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا, لیکن ایم کیو ایم الیکشن کا حصہ ہوتی بھی تو بظاہر اس کی عوامی حمایت ماضی سے بالکل کم ہو چکی ہے. حالانکہ کراچی میں 1988 سے لے کے 2013 تک یعنی 25 سال عوامی مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس تھا. 2018 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کراچی کی سب سے بڑی اور مضبوط پارلیمانی قوت بن کر ابھری تھی, لیکن اب پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اس کی تنظیمی تیاری نہیں تھی. ایم کیو ایم حلقہ بندیوں اور انتخابی دھاندلیوں کا رونا رو رہی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کو کراچی والوں نے ان دونوں جماعتوں سے اپنا منہ موڑ لیا ہے.
کراچی کی جماعت اسلامی سے خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ جماعت اسلامی کا 70 اور 80 کی دہائی میں کراچی کی سیاست میں بڑا عمل دخل تھا۔ 1970 کے الیکشن میں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے بعد سندھ کی دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی تھی، یا پھر مولانا شاہ احمد نورانی اور شاہ فرید الحق جمیعت علماء پاکستان کراچی میں عوامی مقبولیت ان کو حاصل ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے واجہ کریم داد، تاج حیدر، این ڈی خان، آفاق شاہد اور پیار علی علانہ بھی کراچی میں بہت متحرک ہوتے تھے، اور کراچی میں پیپلز پارٹی یقیناً ایک بہت بڑی سیاسی قوت تھی۔ 1977 کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے قومی اسمبلی کی 9 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ جماعت اسلامی کے پارلیمنٹیرین میں پروفیسر غفور احمد، مولانا ظفر انصاری، محمود اعظم فاروقی، مظفر ہاشمی وغیرہ ان کی اپنی ایک بڑی بہت ہی پہچان تھی اور بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، جبکہ جماعت اسلامی کے منور حسن نے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے۔ کراچی کی حالیہ تاریخ کے کامیاب میئرز میں بھی 2 کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اور جن میں جناب عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ نے کراچی والوں کا بہت پیار اور بہت عزت سمیٹی۔ کراچی میں جو سیاست نے بہت بڑی کروٹ لی ہے، جماعت اسلامی نے ایک نیا جنم لیا ہے، ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی، بنیادی طور پہ کراچی سے تعلق ہے، نیوز اینالسٹ ہیں اور اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، جناب مجاہد بریلوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب نصرت مرزا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں، کراچی کے بہت ہی سینئر سیاستدانوں میں ہیں اور کراچی کی سیاست کو ایک مبصر کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں۔ بریلوی صاحب، سب سے پہلے آپ فرمائیے گا کہ جو سیاست نے جو رخ پلٹا ہے، جو کروٹ لی ہے کراچی کی سیاست میں، جس میں کہ یہ وہ ہم منظر دیکھ رہے ہیں جو ہم 1970 کی دہائی میں دیکھا، جو ہم نے 80 کی دہائی میں دیکھا، جس میں جماعت اسلامی ایک بہت بڑی قوت ہوتی تھی اور پھر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد تو ہم نے 25-30 سال یہ منظر نہیں دیکھا۔ آپ نے درست کہا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی لوگوں کو مایوس کیا جب سے ان کی تواتر سے صوبائی گورنمنٹ ہے، اور تحریک انصاف کو جو موقع ملا انہوں نے بھی مایوس کیا، اور ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے نظریاتی یا فکری طور پر جتنا بھی اختلاف کریں، عام طور پر چاہے نعمت اللہ خان صاحب ہوں، خیر انہوں نے بہت بڑا کام کیا، ستار افغانی ہوں اور حافظ نعیم، لوگ کہتے ہیں یہ لوگ ایماندار لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ نہیں ہیں، اور آج آپ کو علم ہے کہ آج کی سیاست میں یہ جو کرپٹ ہونا یا نہ ہونا ایک بہت بڑی اصطلاح بن چکا ہے۔ اور میں جہاں گیا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حافظ نعیم پر ہمیں اس لیے اعتماد ہے، یا جماعت میں بھی اس لیے اعتماد ہے کہ یہ پیسے نہیں کھائیں گے۔ پاس میں سوری ٹو سے ایک پیریڈ چھوڑ کر ایم کیو ایم جو پھر متحدہ قومی موومنٹ بنی، اور جس طرح ایک مصطفیٰ کمال نے یقیناً جو کام کیا اس کو ماننا چاہیے، لیکن ان کی جو پھر لوئر مڈل کلاس کی لیڈرشپ تھی، جس طرح اشرافیہ میں تبدیل ہوئی، اور ایسے ہی وہ نظر آنے لگے جیسے پیپلز پارٹی یا دیگر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تھے، تو لوگ ان سے مایوس ہوئے، اور اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی مایوسی کا بھرپور جو ہے رد عمل کا اظہار کیا، پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کر کے اور تحریک انصاف کو بھی ریجیکٹ کر کے، یعنی میں کوئی پیپلز پارٹی بہت بڑی کامیابی نہیں سمجھوں گا۔ بجا جی میرے صاحب، آپ جتنی کراچی کی سیاست کی عمر ہے ماشاءاللہ، اس عرصے سے آپ کراچی کے سیاسی کارکن بھی ہیں، آپ نے تنظیم بھی چلائی، اور پھر ظاہر ہے کہ مبصر تبصرہ نگار بھی ہیں۔ یہ کراچی کا جو 25-30 سال کی گزشتہ سال کی سیاسی ترجیح رہی ہے، جس میں ایم کیو ایم کا بڑا ایک کلیدی کردار ہوا کرتا تھا، وہ زائل ہوا۔ پھر 2018 میں ایک ہنی مون کیا کراچی نے پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، لگتا ہے کہ وہ بھی اب ختم ہو گیا، اور بیک ٹو اسکوائر ون پھر اسی جگہ پہ کراچی کی سیاست چلی گئی جہاں 1970 کی اور پھر 80 کی دہائی کے اندر یہ سیاست تھی۔ تو یہ کتنی اب جو ہے یہ اس کے کیا اثرات ہوں گے کراچی پہ اور کراچی کے معاملات پہ، جو کہ ظاہر ہے کہ تباہی کی چلتی پھرتی تصویر نظر آتے ہیں؟ جی کامران صاحب، ایک تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور میں مجاہد بریلوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ایک دفعہ مجھے پروگرام میں اپنے لیا۔ میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کا ایک کردار یہ ہے کہ ہر 10 سال بعد میں یہ پلٹا کھاتا ہے سیاست میں، لیکن اس پلٹے کھانے کو جو ہے جو اپنی لیڈرشپ کو چینج کرنے کا جو عمل تھا وہ الطاف حسین نے، نہیں میں وہی کر رہا ہوں، انہوں نے باندھ کے رکھا اس کو، اور اس کے وجہ سے یہ آپ کو 25 سال تک کراچی میں کوئی تبدیلی نہیں ملی۔ اور ایک یاد کریں کہ جس وقت ایک زمانہ تھا، جس وقت ضیاء الحق کا دور آیا، تو ضیاء الحق کا جب 10 سال مکمل ہو گئے تھے تو یہاں بہت بڑا خون خرابہ اس لیے کیا گیا تاکہ ضیاء الحق کو دوام ملے اس کی سیاست کو، اور وہ اس کو 10 سے 11 سال 12 سال مل جائیں۔ تو اس وقت بھی ایم کیو ایم کو جو ہے انہوں نے پروموٹ کیا اور اس کو سہارا دیا، اس کا میں گواہ ہوں اور اس کا میں عینی شاہد ہوں اس بات کا۔
دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ برادری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور اس کو بھی ایم کیو ایم نے جو ہے اپنے طور پر اس کو بہت دبا کے رکھا، اور وہ کبھی بھی یعنی اردو اسپیکنگ کو اور خود کراچی کو جتنا نقصان ایم کیو ایم نے پہنچایا اتنا نقصان کسی دشمن نے بھی نہیں پہنچایا۔ اگر یہاں پر پیپل پارٹی ہوتی ہے، یہاں جب جماعت اسلامی کا تو یہ جیسے نعمت اللہ خان ہے، عبدالستار اغوانی کو ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارہ بھوک کی حالت میں رہا اور ہمیشہ تنگ دست رہا، اس کے پاس گھر اپنا نہیں تھا۔ نعمت اللہ خان تو خیر ایک اچھی فیملی سے تھے، یعنی مطلب ہے کوئی وکیل تھے تو اس لحاظ سے ان کے پاس گھر بھی بڑا تھا 2000 گز کا، تو وہ باتیں وہ ٹھیک تھی، لیکن اس آدمی کی خوبی یہ تھی کہ جب جیسے ہی اس کو آپ کہہ دیں کامران صاحب ایک کام کہہ دیں کہ صاحب یہ کام اس طرح سے اچھا ہو جائے گا، وہ اسی وقت عمل کر دیتے، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں تھا، 2 منٹ کے اندر وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جب سے ایم کیو ایم جو 2016 کا 22 اگست کا وہ دن تھا، جو وہ الفاظ جو اس نے الطاف حسین نے مجھ سے کہے تھے 29 مئی 1988 کو، وہی الفاظ جو انہوں نے ٹی وی پہ کہہ دیے، اس کے بعد میں ان کی جو یہ فیصلہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ میں کہ اب یہ ایم کیو ایم کو اور یہ اردو اسپیکنگ کو اب یہ ان کو ملنے نہیں دینا، سب کو باندھ کے رکھا، کہیں پی ایس پی بنا دی، کہیں کسی کو بنا دی۔ بریلوی صاحب یہ بتائیے گا کہ عام ایک یہ بھی خیال ہے کہ بلدیاتی انتخابات پہ جو عوامی ترجیح ہوتی ہے اس کی بنیاد مختلف ہوتی ہے، ابھی بہرحال جنرل الیکشنز ہوں گے، لیکن کیا ان نتائج کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کا یہ فیصلہ جو ہے جو اس نے ترجیحات مقرر کیے ہیں اپنی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی شکل میں، یہ آگے بھی قائم رہیں گی یا یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، یعنی کہ جنرل الیکشن میں بھی اسی قسم کے نتائج ہم دیکھیں گے؟ پی ٹی آئی ریجیکٹ ہوئی ہے، ریجیکٹ ہوگی، ایم کیو ایم ریجیکٹ ہوئی ہے، وہ پھر ریجیکٹ ہوگی۔ اس میں نے کہا نا کہ حافظ نعیم صاحب نے اتنی محنت کی، اتنا پچھلے 1 سال سے وہ اسکرینوں پر اور سڑکوں پر آئے کہ بعض لوگ تو سچ سراج الحق صاحب کو بھی، ان کے امیر کو بھی بھول گئے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ جائے کریڈٹ جماعت اسلامی کراچی کو کہ اس نے بڑی محنت سے اور بڑے سخت جھیلے انہوں نے، آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ مقابلہ کرنا یا پیپلز پارٹی سے کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اور ان کے میں نے یہ بھی نہیں کہتا کہ بہت وسائل تھے یا کوئی بڑے بڑے نام ان کے ساتھ تھے، اس کے باوجود جو نتائج دیکھ رہے ہیں ابھی ہم فی الحال اس کو کراچی ہی کی تک رکھیں، لیکن میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے صورت میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن جب مستقبل میں ہوں گے میں کراچی میں جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں نتائج ہوں گے، کیا ان نتائج کی عکاسی وہاں ہوگی آپ کے خیال میں؟ نہیں، مجھے اس لیے ممکن نظر نہیں آ رہا کہ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ نہ آپ کوئی پروفیسر غفور جیسا، نعمت اللہ خان جیسا، اس میں کیونکہ شخصیات رول ادا کرتی ہیں جیسا کہ حافظ نعیم نے کرا، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی قومی اسمبلی کی 2-3 نشستیں آ جائیں، صوبائی اسمبلی میں 8-9 آ جائیں، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ آن سلاٹ کوئی اکثریت حاصل کر سکے گی جماعت اسلامی قومی اور صوبائی اسمبلی میں، سوری ٹو سے میں کوئی ان کے بارے میں اچھی رائے رکھنا چاہتا ہوں، کوئی ان کے مایوس کن بات نہیں کرنا چاہتا، گویا کہ یہ قبل از وقت ہے کہنا کہ پی ٹی آئی کو جو کراچی نے ان الیکشنز میں مسترد کیا، وہ صوبائی اور قومی اسمبلی میں نتائج کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی شاید پھر ترجیح بن جائے کراچی والوں کی ان مرکزی الیکشنز میں۔ جی بالکل آپ نے درست کہا، کیونکہ میں نے کہا قومی اور صوبائی اسمبلی کا ایک بڑا حلقہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ ابھی نصرت بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ہی گلی محلہ کی سیاست ہوتی ہے کونسلر میں۔ آپ نے ایون اندرون سندھ میں بھی دیکھیں گے، جیسے دادو جیسے شہر میں پیپل پارٹی کو شکست ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا میہڑ میں شکست ہوئی ہے، مٹیاری میں شکست ہوئی ہے، وہی یعنی لوکل فیکٹر بھی بہت بلدیاتی الیکشن میں کام کرتا ہے، لیکن جب پروونشل اسمبلی ہو اور قومی اسمبلی ہو تو وہ نیشنل لیول پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم جس امیدوار کو بھیج رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ میرے صاحب کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب ایم کیو ایم کا چیپٹر کراچی میں کلوز ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے، اور جب ابھی تو یہ ہو گئے مقامی الیکشنز، مرکزی الیکشن میں جب کہ ایک بڑا کینوس ہوگا، جب کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ میں، کہ وہ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا چیپٹر کو کلوز کرنا ابھی نہیں ہو سکے گا، اس میں وقت لگے گا ابھی، اور کیونکہ بیسیکلی یہ بے چینی تو موجود ہے اردو اسپیکنگ میں کہ ان کے ساتھ میں ناانصافی ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، اور یہ بھی بات موجود ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ بھی کراچی میں اس وقت ہوا ہے مکافات عمل ہے، جو کام وہ پہلے کرتے تھے اب دوسروں نے کر دیا،
تو ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، اور جو آپ نے کیا ہے وہ سیکھ گئے ہیں، وہی جو آپ ٹھپے لگاتے تھے انہوں نے بھی ٹھپے لگا لیے، جیت گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ میں کراچی نے جو مہربانی کی تھی کہ عمران خان کو جتایا، اور وہ جو آدمی ان کے 11 آدمی جتائے گئے تھے وہ تو جتائے گئے تھے نا جی، وہ تو جیتے نہیں گئے تھے، ایک تو یہ بات ہے. اور اس پر بھی ہمارے پاس وہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جو فگر 2 دن پہلے کسی نے بتایا ہمیں، ہم نے اس کو ریکارڈ کر لیا تھا، وہ ہمارے پاس آج بھی ہے، لیکن ہم نے مہربانی کی کہ ان کو نہیں چلایا ٹی وی پہ. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہنے کی کہ اگر پی ٹی آئی میں ایک تو کوئی تنظیم نہیں ہے، یہاں کراچی میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، خرم شیر زمان ایک اچھا لڑکا تھا وہ بھی ہار گیا، علی زیدی سے تنظیم ہو نہیں سکتی ہیں، یہ سارے جو ہیں اوپر سے یعنی مڈل کلاس سے بھی اوپر کے لوگ ہیں جن کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے، عمران خان کو یہ بڑی سیاست کی گئی کہ ان کو صرف پنجاب میں بزی رکھا، جو کہ حالانکہ یہ بہت اچھا موقع تھا. جب میہر کی جو بات کی، میہر میں اور خیرپور میں اس وقت بھی 4-4 فٹ پانی کھڑا ہے، تو اس لیے ان کا ہارنا لازمی تھا وہاں پر، کیونکہ میں میہر گیا اور خیرپور ناتن شاہ بھی ڈوبا اور میہر بھی ڈوبا، وہاں سے ان کو ہارنا لازمی تھا. لیکن وہ لیاقت، یہ دادو کا علاقہ ہے، لیاقت جتوئی کے علاقہ جات ہیں، وہ وہاں پر اس لحاظ سے بھی وہ ہارے ہیں. لیکن جہاں پر اگر فرض کر لیجئے کہ اگر پولیس آ کر آپ سے یہ کہے اور آپ کا آر او کو لے جائے اٹھا کر رات بھر رکھے، تو وہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک عمران خان کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا کہ یہاں پر جس وقت سیلاب آیا تھا تو یہاں آ جاتا ہے تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے. بہت شکریہ جناب نصرت مرزا. جناب مجاہد بریلوی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.